الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین. سبق نمبر 1 میں ہمارا جو کورس چل رہا ہے فہم محرم الحرام کے حوالے سے، سبق نمبر 1 میں ہم نے یہ جانا کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر فرمائے. ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو خاص کیا، متعین کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ان مہینوں کو خاص کیا، ان مہینوں کی تخصیص ہوئی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینے ہیں. پھر ان کو خاص کرنے کی اور ان میں جو معاملات تھے وہ میں نے بیان کیے. اب دیکھیں سبق نمبر 2 ملاحظہ کریں. اب یہ جو مہینے ہیں ان کی عزت اور احترام جیسا کہ آپ نے جان لیا کہ بہت زیادہ ہے، تو گویا اس میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی سخت ہے. یعنی کہ گناہوں کا وبال بھی ہے اور عبادات پر، نیک کاموں پر ثواب بھی بہت ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی خوب ادائیگی ہونی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. حضرات اہل علم فرماتے ہیں، یہ اہل علم کا اقوال ہیں، کہ جو شخص سال کے ان مہینوں میں اہتمام کرتا ہے عبادات کا، اور جو ان مہینوں میں عبادات ہیں ان کو کرنے کا بخوبی اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کاموں کی طرف لپکتا ہے، تو وہ پورے سال اسی روٹین پر چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ پورے سال پھر وہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے اور نیک کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان مہینوں میں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو روٹین پر لانے کی. تفسیر احکام الجساس، احکام القرآن الجساس ایک مشہور تفسیر ہے. اس میں ایک عبارت منقول ہے بڑی ایمان افروز، عربی میں تفسیر ہے وہ. اس عبارت کا خلاصہ بھی یہ ہے، ان 4 مہینوں کے حوالے سے ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں 2 کام وہ کرتے تھے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ان میں ان کو حرم یعنی ان کو حرام ہونے والا مہینہ قرار دے. یہ میں اس عبارت کا خلاصہ اردو میں بیان کر رہا ہوں. یہ امام جساس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ یہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، صرف یہ ایتھینٹک بات ہو رہی ہے، اس امت میں نہیں، پہلے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے. وہ ان 4 مہینوں میں قتال کو حرام سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے لڑنا، مارنا، پیٹنا حرام، اور گناہوں سے اتنا بچتے تھے، کوئی بھی غلط کام نہ ہو، کسی کو ہرٹ کرنا نہ ہو، عزت، اکرام، عبادت، ان چیزوں کا بخوبی اہتمام کرتے تھے. پھر شریعت نبوی میں بھی شروع میں ایسے ہی تھا کہ قتال ان مہینوں میں حرام تھا. پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ وقاتل المشرکین کافہ، پھر مشرکین سے قتال کا حکم تھا اور مکہ کی سرزمین کو مشرکین سے پاک کرنا تھا، تو پھر جنگ اور جہاد کا حکم آ گیا. البتہ عبادات اور تعظیم اپنی جگہ پر موجود ہیں. آج بھی ان مہینوں میں چند عبادات ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ذی الحجہ میں حج ہے، شروع کے 10 دن ہیں، پھر قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سارے واقعات شریعت کے لحاظ سے وقوع پذیر ہوئے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے. یوم عاشورہ محرم کے مہینے میں
دیگر دنوں سے باقی دنوں سے فضیلت رکھتا ہے، فضیلت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اور بھی بہت سارے واقعات جو اس مہینے میں پیش آئے ہیں، اور شروع سے آخر تک اس دور تک یہ واقعات آتے رہے، جن کو ہم مفصل بیان کریں گے انشاءاللہ اگر وقت ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاشورہ اور یہ محرم کا مہینہ ان سب واقعات کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے، صرف ایک واقعے کی وجہ سے اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اب یوم عاشورہ کے دن کون سی ہم نے عبادت کرنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔